کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا ہی معصوم سا دل بہت عزیز ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے۔ وہ فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ یہ لوگوں کا بدل جانا، کسی چیز کا چھن جانا بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے اس صبر پر اللہ نے 2 گنا اجر لکھ رکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ جان رکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے نا، اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے نبھائے گا اور تمہیں سارے خسارے نفع میں بدل دے گا۔ قرآن میں خود اللہ اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تمام اختیارات کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر کام جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کر سکو؟ جان رکھو، تبدیلی ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ اسی طرح تمہارا رب صرف خزاں ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور شادابی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی ہریالی کو وہ زرد، خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جس سے ہوائیں اڑتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں خزاں سے سابقہ پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ جانتے ہو، کبھی کبھی دل توڑنے والی چیزیں اکثر تمہاری نگاہوں کا زاویہ درست سمت کی جانب موڑ دیتی ہیں۔ تو جب کبھی قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہوں اور کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی بھول تمہاری زندگی کو دھول کی طرح بکھیر دیتی ہے، مگر جب تم اللہ کو پا لیتے ہو تو وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر کے تمہیں وزندار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح اور سعادت کا مژدہ سناؤ۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یاد رکھو، تمہارا معبود اور حاکم وہ خدا بند عالم ہے جس کی سلطنت میں اطاعت و بندگی اور پرستش کرنے والوں کے لیے امن و امان اور ابدی راحتوں کا بیش بہا سامان موجود ہے۔ اور اگر آج تمہاری مایوسی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے صبر کا بندھن ٹوٹتا جا رہا ہے تو جان لو کہ یہاں جو کچھ حاصل ہو جائے تو یہ نہ سمجھو کہ بس وہی اصل فائدہ ہے، اور یہاں جس چیز سے تم محروم رہ جاؤ تو ہرگز یہ خیال نہ کرو
کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا۔ قرآن خود کہتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام کی توسیع کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور وہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے اور جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو سکا اس کا غم نہ کھایا کرو، بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور جان رکھو کہ خود پر عبور حاصل کرنا ہی تمہاری وہ حقیقی طاقت ہے جو تمہیں اللہ کی نظر میں سرخرو کر کے تمہیں ہر میدان کا فاتح بنا دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یہ صبر گواہ ہے کہ اللہ بہت جلد تمہارے لیے غیب سے معجزے اتارنے والا ہے۔ وہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر عنقریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کر کے آزماتا ہے نا تو اس کے بدلے میں دوگنی راحتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ تم نے اللہ سے مدد جو مانگی ہے